یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں الحمدللہ ہم بہت خوبصورت قرآنی آیات کو سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالخصوص ان آیاتوں کو سنتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے براہ راست ہم سے بات کی ہے۔ آج کون سی صورت ہے اور کون سی آیت ہے؟ سورہ تغابن، آیت نمبر 14۔ انشاءاللہ اس سے کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے، اور یہ 28ویں پارے میں ہے۔ آئیے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر ترجمہ سنیں گے، اور پھر تفسیر صراط الجنان سے بڑے ہی پیارے مدنی پھول سنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ چند مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا، تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا کہ ہم آپ کی جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان پر اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا فیصلے کا ارادہ کیا اور یہ قصد کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں گے، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت سے روکنے والے مانے ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے اصحاب علم و فقہ میں ان سے منزلوں آگے نکل گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آئندہ ایسے بیوی بچوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا، ان سے تعلق ترک کرنے سے بھی روکا گیا، اور انہیں اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی ترغیب بھی دی گئی۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، ان سے احتیاط کرو اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ رہو، اور اگر تم ان کی ایسی حرکت پر مطلع ہونے کے بعد انہیں معاف کر دو اور انہیں ڈانٹنے سے درگزر کرو اور ان کی خطا بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو بچا دے گا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا دین ہے، کیا پیارا مذہب ہے، کیسی شاندار رہنمائی ہے۔ آیت ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اس سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو بیوی بچے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نماز، حج اور ہجرت سے روکیں، وہ ایک اعتبار سے ہمارے دشمن ہیں کہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دشمن وہی ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے، لہٰذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری جن کو ان کے بال بچوں نے ہجرت کرنے سے روکا تھا، حالانکہ ہجرت ان پر فرض تھی۔ نمبر 2، ہمارا وہ رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روکے وہ دشمن ہے، اور وہ اجنبی اور غیر جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائے وہ ہمارا عزیز ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ اور نمبر 4، بیوی بچوں کے قصور معاف کر دینا اللہ کو محبوب ہے، جو مخلوق پر رحم کرے گا خالق بھی اس پر رحم فرمائے گا۔ کیا شاندار درس ہے، کیا شاندار، جس کو کہتے ہیں کبھی کبھی کچھ باتیں پڑھ کر سن کر دل جھومنے لگ جاتا ہے۔ ایک طرف بتایا گیا کہ بیوی بچوں کے لیے
اللہ کی اطاعت نہ چھوڑنا، بلکہ وہ دشمن قرار دیے گئے۔ یہاں وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو کہتے ہیں جناب بچوں کی خوشی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم تو جناب اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ سوچئے تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہو گئے، مگر میں اور آپ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے؟ یاد رکھیے، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا عقل مندی نہیں۔ خالق راضی ہو گیا، مالک راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ تو ہمیں اپنے بیوی بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کی طرف نہ لے جائیں، بلکہ ہمیں نیکیوں کے کاموں سے نہ روکیں، مددگار بنیں۔ لیکن اگر فیملی پریشر ہے تو اس پریشر میں آ کر گناہ تو نہیں کریں گے نا، اس پریشر میں آ کر اللہ کی نافرمانی تو نہیں کریں گے۔ اور سبحان اللہ کیا پیارا درس ملتا ہے کہ بیوی بچوں کے قصور بھی معاف کیے جائیں۔ بات بات پر لڑائی جھگڑا، بدلہ لینا، مار کٹائی کرنا، اسلام اس کا بھی درس نہیں دیتا۔ اللہ کرے کہ ہمارا گھر ایسا امن کا گہوارہ ہو، سنتوں کا گہوارہ ہو، دین متین پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمارے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، قرآن پاک کی آیتوں کا فیضان مدنی چینل ہمیں لٹاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی لے کر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا